السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ڈاکٹر نمرہ خالد، گائناکالوجسٹ۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی غذا سے یا آپ کہہ لیں کہ گھریلو ٹوٹکوں سے کس طرح صحت مند اور ذہین اور خوبصورت بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ جو کہ یہ میری ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ اس ٹائم حمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جن کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہر میاں بیوی کا حق ہوتا ہے یا ہر والدین کا حق ہوتا ہے کہ وہ ذہین، خوبصورت اور صحت مند، ذہنی اور جسمانی طور پر دونوں ہی طرح سے صحت مند بچے پیدا کریں۔ اس کا بہت ہی آسان حل ہے۔ ہم روزمرہ بہت زیادہ خوراک استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس خوراک پہ دھیان نہیں دیتے، یا روزمرہ آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی خوراک جو ہے وہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت اچھی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کی نشو و نما پہ اچھا افیکٹ نہیں کرتی۔ آج میں نے بس آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے تاکہ گھریلو خوراک کو استعمال کرتے ہوئے خوبصورت بچے پیدا کیے جا سکیں جو کہ ذہنی طور پہ بھی انٹیلیجنٹ ہو۔ اچھا، فائنلی اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہماری خوراک میں سے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اورنجز، مالٹے، جسے ہم مالٹے کہتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی خوراک میں مالٹوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم اور جیسے کہ ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مالٹے کے کیا فوائد ہیں۔ اب مالٹے کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مالٹے کے اندر وائٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ جو عورتیں وائٹامن سی کا استعمال نہیں کرتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمل کے شروع میں ہی ان کے چہروں پہ چھائیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ خود بھی 2 سے 3 مالٹے اگر دن میں استعمال کرتے ہیں، اس سے نہ صرف آپ کی سکن جو ڈل ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہوگی، بلکہ آپ کے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کی سکن پہ بھی وہ اثر کرتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی بچے کی سکن ہیلدی، گوری اور سفید اور وائٹ، مطلب اس طرح کی خوبصورت سکن پیدا ہوگی۔ اور جو نمبر 2 ہم خوراک عام طور پر گھروں میں ہمارے سب لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے وہ ہے بادام۔ بادام میں وائٹامن ای کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیلشیم کی، میگنیشیم کی، اور جو پروٹینز پائی جاتی ہیں، خاص طور پر باداموں میں جو پروٹینز پائی جاتی ہیں وہ بچے کے مسلز، جیسے کہ بچے کے مسلز نہیں ہوتے ہیں، پٹھے جسے ہم کہتے ہیں، اس کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کیلشیم اور میگنیشیم جو ہے وہ ہڈیاں بننے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی روزمرہ کی خوراک میں بادام کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مقدار میں جو بادام ہے اس کے اندر وائٹامن ای پایا جاتا ہے، اور وائٹامن ای جو ہے وہ ہماری سکن پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، اسی طرح بچے کی سکن کو بھی فیئر کرتا ہے۔ اگر جو عورتیں دن میں ریگولر جو ہے وہ 15 سے 20 بادام جو ہے وہ بھگو کے صبح نہار منہ لیتی ہیں یا اس کو دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے ایک تو ان کی اپنی سکن اچھی رہے گی، اس پہ داغ دھبے نہیں آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کی ڈیولپمنٹ، اس کے پٹھوں کی مضبوطی، اس کی ہڈیوں کی مضبوطی اور اس کی سکن جو ہے وہ فیئر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انگور ہماری خوراک کا ایک بہت اہم حصہ ہے، ہمارا ایک پسند کیا جانے والا فروٹ ہے۔ فروٹ کے اندر جو ہے وہ انگور کے اندر جو ہے وہ الفا ہائیڈروکسی پایا جاتا ہے۔ وہ جو الفا ہائیڈروکسی جو ہوتا ہے وہ بھی سکن کو گلو کرتا ہے اور بچے کی سکن پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کی سکن کو بھی اثر ڈالتا ہے۔ ایک چھوٹا سا باؤل آپ روزانہ کی بیس پہ اگر آپ انگور کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تو سکن کا فائدہ ہوگا، سکن گلو ہوگی، گلو کرے گی، وائٹ ہوگی، گوری چٹی ہوگی، چھائیاں نہیں پڑیں گی، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کے جو معدے کی جلن وغیرہ ہے اس میں بھی ہیلپ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوکونٹ کا استعمال اگر ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں تو اس سے بھی، جو کوکونٹ ہے وہ ایک امیونٹی بوسٹر ہے، اور کوکونٹ کا پانی جو ہے وہ ایک تو امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، دوسرا آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے پریونٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سکن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، بچے کے کلر پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایک اور غذا ہے جو کہ عام طور پر ہر گھر میں موجود ہوتی ہے وہ ہے انڈے۔ انڈوں کی سفیدی کا اگر ہم روزمرہ کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں تو جو انڈے کی سفیدی ہے اس میں پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کے پٹھوں کے بننے کے عمل میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور اس سے بھی جو ہے بچہ جو ہے وہ مضبوط، اعصابی طور پہ مضبوط اور ذہنی طور پر بھی انٹیلیجنٹ بچے پیدا ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر آپ لوگ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں سونف کے پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی سونف جو ہے وہ بھی آپ کی سکن کو، ایک تو ماں کی سکن کو فیئر اینڈ گلو کرتی ہے، دوسرا بچے کے جو ہے وہ سکن اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ شروع کے 3 مہینوں میں استعمال کرتے ہیں تو جیسے کہ شروع کے 3 مہینوں میں ہر دوسری عورت کو جو ہے وہ الٹیاں اور دل خراب کا مسئلہ رہتا ہے، وہ اس مسئلے کو بھی کافی حد تک حل کر دیتی ہے۔ اور جو ایک میں نے اب بات آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ جو ہے بچے کے بننے کا عمل پہلے 3 مہینوں میں مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچہ بڑھتا ہے۔ اس عمل کے دوران جو ہے وہ بچے کا جو ہے دماغ بھی بنتا ہے، اور اس کے لیے جو ایک دوائی استعمال ہوتی ہے اس کو فولک ایسڈ کہتے ہیں۔ اس لیے میں تو اپنے مریضوں کو جو حمل کی دوائی لینے آتے ہیں یا حمل سے پہلے میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں کہ فولک ایسڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ فولک ایسڈ جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے بچوں میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا سر نہیں ہوتا یا ان کے ریڑھ کی ہڈی میں پھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ ماں باپ اس کو لیتے ہیں باقاعدگی سے فولک ایسڈ کو تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہی فولک ایسڈ ان اندر سینسز یہ جو ہے وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہوتا ہے جس سے بچے کا دماغ بنتا ہے نا۔ اگر ہم پہلے 3 مہینوں میں، یہ اتنی سستی گولی ہے، 100-150 روپے کی ملتی ہے، اس میں پورے 3 ماہ کی ڈوز پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو بچہ بہت ہی زیادہ ذہنی طور پر، اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے، بچہ بہت زیادہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی 3 ماہ ختم ہوتے ہیں، گائنیکولوجسٹ آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کراتی ہیں جو کہ کیلشیم اور آئرن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ آپ کو کیلشیم کھانے کے لیے اور آئرن کھانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے جیسے کہ آپ میں خون کی کمی کو پورا کریں گی، اور ساتھ ہی جو اگر ماں میں خون کی کمی نہ ہو تو وہ بچے میں نہیں ہوتی، اور جب بچے میں خون کی کمی نہیں ہوتی تو وہ ذہنی طور پر مضبوط، اعصابی طور پر مضبوط اور انٹیلیجنٹ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میری ایفرٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔